اللہ کے رسول سے کائنات میں سب سے زیادہ پیار ہے؟ کوئی ہے انکاری؟ ہاتھ کھڑا کیجئے جو کہتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ پیار ہے، سب سے زیادہ پیار ہے۔ سوچئے، اپنے چہروں پہ ہاتھ پھیریے۔ یہودیوں نے میرے نبی کو زہر دیا، یہودیوں نے میرے نبی کو زہر دیا، جس زہر نے نبی کے کلیجے کو کاٹا۔ داڑھی شیو کرنا یہودیوں کی سنت ہے یا نہیں؟ بولو، ہے؟ جن کے چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں ذرا غور کریں، کیا وہ کائنات میں سب سے زیادہ پیار رسول اللہ سے کرتے ہیں؟ کتنے وہ خوش نصیب ہیں جو آج کی ہماری گفتگو سننے کے بعد اللہ سے عہد کریں، مجھ سے نہیں، اللہ سے عہد کریں کہ آج کے بعد محمد کریم کی سنت کو شیو کر کے گندگی میں نہیں پھینکوں گا، اپنے چہرے کو محمدی بناؤں گا۔ کتنے ہیں ماشاءاللہ؟ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کریں جو کہتے ہیں آج کے بعد ہم داڑھی شیو نہیں کریں گے۔ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ جی جی ماشاءاللہ، جن کی ہے وہ نیچے بیٹھ رہے ہیں، جن کی نہیں ہے اور کون ہیں جو آج سے عہد کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر، جزاک اللہ، ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ، زندگی کے ہر مسئلے میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے۔ اگر بیوی رسول کے خلاف بات کہے گی، بیوی کو ٹھوکر مار دوں گا۔ اگر ماں رسول کے خلاف بات کہے گی، ماں کی بات کو ٹھکرا دوں گا۔ باپ رسول کے خلاف کہے گا، باپ کی بات کو ٹھکرا۔ کائنات میں ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد سے دامن توڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت، ربی تو چلے گئے، رسول تو فوت ہو گئے، رسول تو ہماری دنیا سے چلے گئے جنتوں میں، لیکن نبی کی دعوت تو زندہ ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت تو زندہ ہے۔ جس دعوت کے لیے رسول کا خون گرا، جس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے لیے نبی کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، کپڑا ڈال کے لپیٹا گیا، نبی کی آنکھیں ابل پڑی، ابو بکر نے آ کر کہا اس کو مارتے ہو جس کا جرم یہ ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ۔ ظالموں نے رسول اللہ کو چھوڑ کر ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا۔ جس دعوت کے بدلے میں نبی کو طائف میں پتھر پڑے، جس لا الہ الا اللہ کی دعوت کے بدلے میں نبی کے دندان شہید ہوئے، ماتھا زخمی ہوا، احد کے میدان میں گڑھے میں گرے، نبی کے چچا کے ٹکڑے ہوئے، نبی کی بیٹیوں کو طلاق ملی، وہ لا الہ الا اللہ تو زندہ ہے، نبی فوت ہو گئے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری، جہاں نبی کا پسینہ گرا تھا وہاں پہ اپنا خون بہانے کا عہد کرو، عہد کرو، توحید کی دعوت کو سیکھو، اس دعوت کو سکھاؤ۔ زندگی بڑی تھوڑی ہے، کوئی پتہ نہیں اس مجلس سے اٹھنا مجھے آپ کو نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں، گھروں میں جانا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں، یہ زندگی تھوڑی ہے۔ رسول کی دعوت کو اپنا شعار بناؤ، توحید کی دعوت کو زندگی کا مقصد بناؤ۔ نبی کی وفات کے بعد صحابہ نے جس طرح اس دین کی خدمت کی اور جنت کی راہ لی، اس دین کی خدمت میں لگ جاؤ۔ زیادہ نہیں، کسی ایک اہل شرک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، اس کو دعوت توحید دینا شروع کر دو، اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ ایک بندے کے بارے میں تو قیامت کے دن کہہ سکو اللہ ایک تو میں تیرے نبی کے دین پہ چلا اور پھر میں نے اس بندے کو بھی تیرے دین کی دعوت دی۔ ایک بندے کے پیچھے لگ جاؤ، عہد کرو، اور اللہ کی قسم آپ کی اور میری دعوت سے اگر ایک آدمی توحید کے راستے پہ آ گیا، ایک زندگی آپ کی میزان میں ہوگی، ایک ساری زندگی اس کی بھی آپ کے ترازو میں ہوگی۔ رسول اللہ نے حضرت علی سے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، علی خیبر میں جنگ کے لیے جا رہے ہو، تیری دعوت سے ایک بندہ مسلمان ہو گیا، سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سوچئے سوچئے، میرے اس سوال کو اپنے دلوں پہ لکھ کر جائیے، بستر پہ لیٹتے ہوئے غور کیجئے، وہ کتنے اہل شرک ہیں، وہ کتنے قبروں کے پجاری ہیں، وہ کتنے جانوروں کے سامنے رکوع اور سجدے کرنے والے، غیر اللہ سے مدد مانگنے والے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والے، جن تک میں نے توحید کی بات پہنچائی ہے تو نبی سے محبت ہے، اور اگر نہیں پہنچائی
پھر اس سوال کا جواب بھی اپنے دل میں رکھو، جس دعوت کے لیے نبی کا خون گرتا رہا، ہم نے اس دعوت کے لیے کیا محنت کی ہے؟ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما، اللہ ہماری بد اعمالیوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں توحید کا سچا اور سچا فہم عطا فرما، اللہ ہمیں حق کو حق جان کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل جان کر اس سے ہٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، موت دے ایمان کی حالت میں۔ اللہ تو ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا، اے ہمارے اللہ، ہمارے داتا، ہمارے غوث اعظم، ہمارے بری کرنے والے، بگڑی بنانے والے، رزق دینے والے، شفا دینے والے، ہماری خالی جھولیوں کو بھرنے والے، اس حال میں اپنے پاس بلانا۔ ربا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ ادھر ہماری موت واقع ہو رہی ہو، ادھر ہماری روح جسم سے نکل رہی ہو، ادھر جنت کے فرشتے جنت کے لبادوں میں اس روح کو لینے کے لیے آ رہے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جناب توصیف الرحمان صاحب، گزارش یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں، اور یہ جو چلہ 4 مہینے سیروزہ لگاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کچھ وقت لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو تبلیغی جماعت جو پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، خاص طور پہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی جماعتیں، پیارے بھائیوں، کسی کو چھیڑنا چیڑانا مقصود نہیں، درد بھری دعوت دینا مقصود ہے۔ ان بھائیوں کی جو کتاب فضائل اعمال، فضائل صدقات جو تبلیغی حلقات میں پڑھائی جاتی ہے، وہ شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے، اس کے اندر انتہائی شرکیہ واقعات ہیں۔ بزرگ مرنے کے بعد اونٹ ذبح کر لیتے ہیں، مرنے کے بعد باہر آ کے روٹیاں دے دیتے ہیں، مرنے کے بعد سونا دے دیتے ہیں، مرنے کے بعد سارا اختیار ہے، مرتے نہیں ہیں، زندہ ہی رہتے ہیں، صرف پردہ ہی کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں بھی شرک ہے۔ مولوی زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں، اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ تبلیغی جماعت والے بھائیوں نے میری ٹانگ تو نہیں توڑی، میری گاڑی تو نہیں چھینی، میری زمین پہ قبضہ تو نہیں کیا، میری ان سے کوئی لڑائی نہیں، سوائے اس بات کے کہ ان کی کتاب میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہیں، وہ رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہے۔ ان عقیدوں کو آپ باہر نکال دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب تک وہ شرک باقی رہے گا ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار۔ باقی رہا یہ چلہ، یہ 4 مہینے، یہ سیروزہ، یہ بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل خلاف سنت ہے۔ کھانے کی آداب کیا ہیں؟ آپ ہمیں کھانے پر بلا لیں، ہم آپ کو آداب سکھا دیں گے۔ سوکھے میں پوچھتے رہو گے کھانے کے آداب کیا ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کر کھائیے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے تو شیطان ہاتھ روک لے گا۔ دائیں ہاتھ سے کھائیے، اپنے آگے سے کھائیے، اور بھوک رکھ کر کھائیے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ، کون سنائے گا دعا پوری؟ ماشاءاللہ۔ پھر کھانے کے بعد دعا پڑھیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ جو لوگ صبح کی نماز نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ جو لوگ صبح کی نماز نہیں پڑھتے، ایک تو مستقل تاریخ ہے نماز کا، کافر ہے، کوئی شک نہیں اس کے کافر ہونے میں، پکا ٹھکا کافر ہے جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا۔ ایک وہ ہے جس کو کسی وجہ سے نیند کا غلبہ آ گیا، وہ نہیں اٹھ سکا، الارم لگایا تھا، ٹائم پیس رکھا تھا، موبائل میں الارم سیٹ کیا تھا، آنکھ نہیں کھل سکی، تو جب اس کی آنکھ کھلی ہے یہی نماز کا وقت ہے، اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ ایک وہ ہے جس کی روٹین 7 بجے اٹھ کر نماز پڑھنے کی، 8 بجے اٹھ کے نماز پڑھنے کی، یا وہ الارم بھی لگاتا ہے تو 8 بجے کا لگاتا ہے کہ نماز پڑھیں گے، ناشتہ کریں گے، 9 بجے ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے۔ ایسا شخص پکا ٹھکا کافر ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مفتی مملکہ، ان سے یہ سوال ہوا اور شیخ نے جواب دیتے ہوئے پہلا جملہ یہی کہا کہ جس کی روٹین یہ ہو کہ وہ 8-7 بجے کا الارم لگاتا ہے، اس ٹائم نماز پڑھتا ہے اٹھ کے، اس کی نماز پڑھنے کے باوجود ایسا شخص مسلمان